یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے ہم نے مصنوعی کی تعریف اور قرت کی مصنوعی کی اور میر حسن کی مصنوعی پر بات کی، اور اب مصنوعی کی اہمیت بیان کیجیے. یہ ایک سوال ہے. شعری اصناف میں مصنوعی کو بڑی اہمیت حاصل ہے. مولانا حالی نے اسے سب سے کارآمد صنف سکن قرار دیا اور لکھا ہے کہ عربی شاعری میں جس کا رتبہ فارسی شاعری سے کہیں زیادہ بلند ہے، ایک معاملے میں فارسی سے پیچھے رہ گئی. فارسی شاعری میں شاہنامہ فردوسی اور مصنوعی مولا روم جیسی بلند پایہ مصنوعی موجود ہیں، جبکہ عربی کا دامن اس سے خالی ہے. تو یہ پہلی بات کہ شعری اصناف میں مصنوعی کی اہمیت کیا ہے. دراصل یہ طویل مصنوعی، اور اس میں آپ جو حقیقی چیزیں بیان کرتے ہیں اور جو موجودہ حالات حاضرہ اس کے حساب سے بھی آپ ادب تخلیق کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پرانی چیزیں آپ بیان، داستانوں میں زیادہ تر ہوتا تھا، لیکن مصنوعی چونکہ بعد میں جو لکھی گئی اس میں اسلامی واقعات یا حالات جو موجودہ دور کے اپنے ماحول کے، جیسے اقبال نے یا باقی لوگوں نے مصنوعیاں لکھی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا حالی نے. تو اقبال سے بہت پہلے، اور پھر اقبال پیدا ہوئے تو انہوں نے اس شاعری میں وہ شاعری کی، کچھ مصنوعیاں بڑی لکھی اردو کی. تو حالی کہتے ہیں کہ فارسی میں شاہنامہ فردوسی اور مصنوعی مولا روم جیسی بلند پایہ مصنوعی ہیں، جبکہ عربی کا دامن اس سے خالی ہے. عربی میں مصنوعیاں زیادہ نہیں، لیکن فارسی میں بڑی مصنوعیاں لکھی گئی ہیں. مولانا حالی کو افسوس ہے کہ ہمارے شعراء غزل میں الجھے رہے اور مصنوعی نگاری کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ غزل ہی زیادہ شاعری کی مقبول صنف تھی، اور مصنوعیاں یا تو بہت کم لکھی گئی، اور اگر لکھی بھی گئی ان میں عشق حسن کی باتیں ہوتی تھی زیادہ، کچھ سماجی موضوعات یا کچھ ایسے پہلو نہیں تھے کہ اس کو ایک کارآمد صنف کے طور پر کہا جائے اس سینس میں، جس سینس میں یا جس نقطۂ نظر سے حالی ہمیں سمجھانا چاہتے یا کہہ رہے ہیں. مصنوعی نگاری کی طرف متوجہ نہیں، اگرچہ اب مصنوعی کا رواج نہیں رہا تھا. مصنوعی ایک اہم صنف سکن ہے. حالی فرماتے کہ مصنوعی رواج ختم ہو چکا. ہاں اس وقت تھوڑا، چونکہ غزل بہت زیادہ کہی جاتی تھی، نظمیں اب شروع ہو گئی تھی اور غزلیں بھی. مصنوعی دھیرے دھیرے، چونکہ مصنوعی کا ایک رہا تھا کہ یہ داستان کا نثری روپ ہے، اس میں صرف جنوں دیو پری اور باقی خیالی قصے بیان ہوتے تھے. جو اقبال نے بہرحال یا باقی شعراء نے جو مصنوعی لکھی انہوں نے اس کو رد کیا، اور حالی سے انہوں نے شاید وہ حوصلہ لیا اور مصنوعی ایک نئی طرح کی مصنوعی لکھی. اردو ادب کے خزانے میں مصنوعی ایک اہم اور قیمتی جوہر کی حیثیت رکھتی ہے. چونکہ مصنوعی کا تعلق کسی خاص زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے مصنوعی میں ہمیں اس زمانے کے رسم رواج، زبان، لباس، طرز رہائش، معاشرت، پیشہ غرض، ایسی بہت سی باتیں جاننے کو ملتی ہیں. تو بہت سی باتیں جاننے کو ملتی ہیں مصنوعی میں، طرز، رسم رواج، زبان، لباس. اور ایک خصوصیت جو میں نے کہی کہ آپ طویل مصنوعی لکھتے اور ایک کسی واقعے کو آپ بیان کریں گے تو اس میں آپ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. نظم میں وہ نہیں، یا غزل میں ویسے آپ نہیں کر سکتے، اور چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی واقعے پہ مصنوعی لکھ رہے ہیں تو اس واقعے کو پھیلا کے لکھ سکتے ہیں، اور جو اس میں پیش آئے کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا کون سا اس میں فرد استعمال ہوتا ہے، جانور ہوتے ہیں یا باقی، اگر آپ جنگ پہ لکھ رہے ہیں تو اس میں وہ چیزوں کا آپ لکھ سکتے ہیں. تو مصنوعی میں وہ چیزیں ہیں، مطلب وہ ایک ہیں، جس طرح انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے رسم رواج، زبان، لباس، طرز رہائش. تو یہ معاشرت اس میں عکاسی ہو سکتی ہے. آپ 100 صفحے کی، 200 صفحے کی مصنوعی لکھ سکتے، 300 کی بھی. تو یہ اس میں گنجائش ہے مصنوعی میں. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد دیا شنکر کول کی مصنوعی نگاری ایک نوٹ ہے. میر حسن کی مصنوعی پر ہم نے لکھ لیا، یا اس پہ ہم نے پہلے لیکچر دیا. جواب: دیا شنکر نسیم ایک باکمال مصنوعی نگار گزرے. ان کا اصل کارنامہ جس کی بدولت ان کو شہرت دوام حاصل ہوئی ان کی مصنوعی گلزار نسیم ہے، جس میں انہوں نے گل بقاولی کے قصے کو نظم کیا ہے. اختصار اور معنی آفرینی اس مصنوعی کے زیور ہیں. طرز ادا شستہ، بندش چست ہے. بڑی بات یہ ہے کہ شاعر نے رعایت لفظی سے بھی حسن پیدا کیا. گلزار نسیم جو دیا شنکر نسیم کی مصنوعی ان کا دیا شنکر نسیم کول، جو ان کا بھی نام سنہری حروفوں میں لکھا جاتا ہے مصنوعی کے حوالے سے، اور بہت شہرت انہوں نے حاصل کی. گلزار نسیم جو آپ کے سیلبس میں، اس کا ایک حصہ آپ کے سیلبس میں شامل ہے، پوری مصنوعی نہیں ہے.
تو گل بقاولی کا قصہ اس میں ہے، اور اختصار اور معنی آفرین اس مصنوعی کے زیور ہیں۔ تر زیادہ شستہ ہے بندش چست ہے، تو تر زیادہ شستہ دراصل وہی زبان زیادہ مشکل نہیں اور بندش چست ہے، الفاظ مطلب نگینے کی طرح استعمال ہوئے، الفاظ اس طرح کے مطلب یہ نہیں کہ ملا دیے جملے یا مصرے ایسے تھوپ دیے، بندش چست کہتے ہیں کہ خیال مربوط ہیں۔ بڑی بات ہے کہ شاعر نے رعایت لفظی سے بھی حسن پیدا کیا ہے۔ رعایت لفظی لفظوں کی ایک شاعری کی ایک اصطلاح ہے، تو اس میں پوری مصنوعی میں روانی اور اثر پایا جاتا ہے۔ نسیم کی شہرت صرف گلزار نسیم کی وجہ سے، اور گلزار نسیم کی شہرت اس کے ایجاز و اختصار کی وجہ سے۔ اس کا ہر شعر اور لفظ نگینہ کی طرح اپنی جگہ جڑا ہوا ہے، ذرا جگہ سے ہٹا اور لطف شعر ختم ہوا۔ تو اختصار، ایجاز و اختصار لفظ نگینہ کی طرح اپنی جگہ، جو میں نے پہلے بھی کہا، اور لطف شعر ختم ہوا۔ تو آپ لفظ نہیں چینج کر سکتے یا تبدیل کر سکتے، وہ تناسب کی برمار پوری مصنوعی، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کے استعمال میں نسیم نے کمال کر دیا ہے۔ آورود میں آمد کا لطف ہے، اور کہیں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زبردستی ٹھونس ٹھاس کی گئی ہے۔ نسیم کی قبل از وقت موت نے اردو زبان کو نقصان پہنچایا، تو یہ ان کی جو قبل از وقت موت ہوئی تو اس وجہ سے وہ زیادہ نہیں لکھ پائے، مطلب اس سے پہلے تو شاید وہ اور کچھ لکھتے اور کچھ مصنوعی لکھتے تو اردو کو فائدہ پہنچتا، لیکن جلد ہی ان کی موت واقع ہوئی اور اردو کو نقصان اٹھانا پڑا اسے ایک بڑے ادیب کی صورت میں۔ تو یہ 2 نوٹ اس لیکچر میں، انشاءاللہ آگے لیکچر میں اور 2-3 نوٹ ہم کمپلیٹ کریں گے اس مصنوعی کے، اور پھر ہم اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے، اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ۔ شکریہ۔